اب کچھ خبریں شوبز کی دنیا سے۔ معروف ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار ہلاکت کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ پولیس کو پوسٹ مارٹم کے دوران حاصل کیے گئے کیمیکل ٹیسٹ کی ابتدائی رپورٹ موصول ہو گئی ہے، جن میں اداکارہ کی موت کے حوالے سے اہم وجہ سامنے آئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حمیرہ اصغر کے پوسٹ مارٹم کے دوران کئی اقسام کے ٹیسٹ کیے گئے تھے، جن کے نمونے جامعہ کراچی کی فورینسک لیبارٹری کو بھجوائے گئے ہیں۔ لیبارٹری کی جانب سے موصول شدہ رپورٹس میں کسی قسم کے زہریلے مادے یا مشکوک کیمیکل کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن تاحال چند رپورٹس آنا باقی ہیں اور مکمل رپورٹس موصول ہونے کے بعد ہی حتمی رائے دی جا سکے گی۔ معروف اداکارہ صنم سید نے طویل وقفے کے بعد ٹی وی اسکرین پر واپسی کا اعلان کر دیا۔ صنم سید نے یہ اعلان اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیا، جہاں انہوں نے ماضی کی یادگار ڈراموں کی جھلکیاں شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ڈرامے میں مس ماریا کا کردار نبھائیں گی۔ معروف اداکارہ جلد ہی ایک ڈرامہ سیریل میں اداکاری کے جوہر دکھاتی نظر آئیں گی۔ مداح ان کی واپسی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ صنم آخری بار 2019 میں ڈرامہ دیدن میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ عرصے ٹی وی اسکرین سے دور رہیں، تاہم دوسرا چہرہ میں حالیہ ظہور کے بعد اب وہ مکمل کم بیک کر رہی ہیں۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آج 89ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ مہدی حسن کی گائی ہوئی غزلیں آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہیں۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن 18 جولائی 1927 کو بھارت کی ریاست راجستھان کے گاؤں لونا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تربیت گھر ہی میں ہوئی۔ خود ان کے بقول وہ کلاون گھرانے کی 16ویں پیڑھی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنے والد استاد عظیم خان اور اپنے چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کی۔ 1947 میں مہدی حسن نے اہل خانہ کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ ان کی گائی ہوئی غزلیں اور گیت پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں اردو کلام سننے والوں میں مقبول ہیں۔ مہدی حسن کموی میں ہی ٹھمری، درپد، خیال اور دادرا سمیت کئی راگوں میں پختہ ہو گئے۔ 8 سال کی عمر میں مہاراجہ گوریال کے دربار میں فن کا مظاہرہ کیا۔